حضرت مولانا مفتی سالم بڑی بڑی چھوٹی تفسیر اور بڑے حضرت والا نے اس کے اندر جن کی تعریف و توصیف کی ہے وہ نہایت ہے، اور اس تعریف و توصیف کے اندر سے میں نے ایک اشعار اٹھایا ہے کہ دلوں میں جستجو ہوتی ہے اور تنویر بڑھتی ہے، دلوں میں جستجو ہوتی ہے اور تنویر بڑھتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے۔ جناب حضرت مولانا سالم مشرف صاحب یہ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ درمیان تقریر میں حضرت والا نے ایک فارسی کا اشعار تمام حضرات کو سنایا، تو میں بھی حضرت والا کو ایک فارسی کا اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ از مقدمت دلشاد شد ویرانہ ام آباد شد، از مقدمت دلشاد شد ویرانہ ام آباد شد، اے بڑی جو من صدری دا خوش آمدی خوش آمدی، اور اے گلشن علم و ہنر شد از قدو قدو فتخر، اے گلشن علم و ہنر شد از قدو قدو فتخر، گوید لگی باموت خوش آمدی خوش آمدی۔ بہرحال علم و ادب کی دنیا کی وہ مالک ہیں اور مستقل حضرت والا سفر اسپاس رہتے ہیں، اور میں نے حضرت والا کے شان میں ایک شعر اور میں نے کتاب سے اس کو اگر چرا لیا کہنے جائے تو بہتر رہے گا کہ مہارت ہو جسے فن کی وہ ریاکاری نہیں کرتا، مہارت ہو جسے فن کی وہ ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت میں بیاں کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا، اور شمشیریں چاہے جتنی لے آؤ، شمشیریں چاہے جتنی لے آؤ، اور جتنی چاہے فوجیں نکالو، شمشیریں چاہے جتنی لے آؤ اور فوجیں چاہے جتنی نکالو، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ تو آئیے حضرات اب ہم سیدھے اس ہستی کو کہ جس کا ہم برسوں نہیں بلکہ مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، اور میں اس شعر میں حضرت والا سے آنے سے پہلے میری زبان پر یہ شعر بھی گردش کر رہا ہے کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، اور در پہ نظر آہٹ پہ کان، در پہ نظر آہٹ پہ کان، دل میں اشتیاق، آنکھوں میں اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ جناب حضرت مولانا قاری علاء الدین صاحب سے میں ادب گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنی قیمتی نصائح سے قبل تلاوت کلام اللہ کی جلد آیات سے تمام سامی محسوس جلد اصل میں انشاءاللہ ابھی مولانا لوگوں کو سناؤں گا، اس وقت میرے گلے میں رسالت نہیں رہا ہے، میں نے حاضر ورنہ انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ہم قریب ایک بڑا پروگرام رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دارالعلوم اشرفیہ میں بھی انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن
मकसद दिया शेख बरकल्लाहु फी हमारे أكرمك الله في صوتك والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ما شاء الله أحسنت الله زد فزيد أفضل الكلام يا الشيخ. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ما شاء الله. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما شاء الله سبحان الله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. الله جنات عدن تجري من تحتها. ما شاء الله. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما شاء الله. الأنهار خالدين فيها أبدا. ما شاء الله. الأنهار خالدين فيها أبدا. ما شاء الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکبادی دوں گا اور خاص طور سے مرکز دارالقراءت چتھاول کے ذمہ دار اور ان کے تنظیم کے جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو ایسی تقاریر ایسی مجلسیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو تصحیح کرا کر کے ایسی مجالس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو ہمارے اور آپ کے محترم سرزمین دیوبند کے مدرسہ اشرفیہ کے بانی اور محتمم حضرت مولانا محمد سالم اشرف صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث اور بہت بڑے خطیب جو ماشاءاللہ ملک بیرون ملک کے اندر سنے جاتے ہیں آن لائن سے آف لائن سے. اور الحمدللہ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں جو لوگ حضرت کا بیان سنتے ہیں تو باقاعدہ ہم لوگوں سے تصدیق کرتے ہیں مولانا اشرف سالم صاحب کو نے دیوبند میں. تو ظاہر بات ہے جب ان کی تقاریر کو سنا جاتا ہوگا ان کے بیانات کو سنا جاتا ہوگا اور جو لوگ براہ راست دیکھے ہوئے یا ملاقات یا مسافہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو یقیناً ایسے لوگوں کو آدمی معلوم کرتا ہے یقیناً معلوم کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا کو اچھی گویائی بھی دی ہے اچھی تدریسی خدمات کا ملکہ بھی دیا ہے اور ہر فن سے متعلق بیان کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے اور جری ہو کر کے صحیح بات کہنے کا حوصلہ بھی ملا ہے. بہرحال زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے چونکہ یہ مجلس قرآن پاک کی ہے میں نے اسی سلسلے میں قرآن پاک کی آیت اور احادیث کو پڑھی ہے. یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اور اس میں ذرہ بھر کوئی شک اور شبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے سلسلے میں بھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا اور میں نے اس کتاب کے اندر کوئی کمی اور کجی نہیں رکھی ہے. تو اس وجہ سے پڑھنے والے تلاوت کرنے والے بھی تلاوت کرنے والے بھی میرے کلام کو جب پڑھیں اور تلاوت کریں تو تمام کجیوں سے تمام کمیوں سے اس کو خالی اور پاک صاف رکھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن پاک کو ترتیل یعنی تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھو. کیوں پڑھو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری دلیل کے طور پر آیت نازل فرمائی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. میں نے جو قرآن پاک کو تجوید اور قرات سے پڑھنے کے لیے کہا کیوں کہا کہ میں نے اپنے کلام کو نازل ہی کیا ہے تجوید اور قرات کے ساتھ. پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری کتاب ہے میں نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تم اس کی تلاوت کرو اس انداز سے جو اس کا حق ہے تلاوت کے اعتبار سے اور ان تمام چیزوں پر ایمان بھی لاؤ. معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے اور اس کو صحیح پڑھنا ہے دوسروں تک اس کو صحیح پہنچانا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے اور قرآن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں تفصیل نہیں ہے جیسا کہ حضرت مولانا سالم اشرف صاحب نے فرمایا کہ جب مخاطب نہیں ہوتے ہیں تو بیٹری چارج نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں اور خاص طور سے خصوصی مجلس ہے آپ بھی حضرات کو پیغام دینا ہے. حضرت مولانا کا بیان مجھے بہت پسند آیا کہ قرآن کرام کے لیے
قاری قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے جو انہوں نے نصیحت فرمائی ہے کہ کبھی بھی آپ حضرات اپنے کو مایوس نہ سمجھیں، اپنے کو آپ کسی چیز میں کم نہ سمجھیں۔ آپ حضرات کا وہ مقام ہے کہ جو براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نازل کیا ہوا اور اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بعینہ اسی طرح سے پڑھ کے فرمایا جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح سے بعینہ پڑھایا آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پڑھایا صحابہ کرام کو۔ حضرت قاری مولانا نے ذکر کیا کہ قرات الگ چیز ہے اور تجوید الگ چیز ہے۔ مجھے خود ان باتوں پر تھوڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جن مدارس کے اندر تجوید اور قرات دونوں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جب رجسٹر آتے ہیں تو اس میں صرف تجوید لکھ دیا جاتا ہے، جب ان مدرسوں کے اندر سبع اشرا کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی اس کو نقص کہا جائے گا، کیونکہ ان باتوں کو وہی جان سکتا ہے، وہی پڑھ بتا سکتا ہے کہ جو ان چیزوں سے متعلق ہو اور اس کا مطالعہ بھی کرے کہ تجوید کیا ہے اور قرات کیا ہے۔ تو تجوید بول کر روایت حفظ اس کا ایک جز مراد ہوتا ہے، جب قرات بولا جاتا ہے تو اسے قرات سبع و عشر مراد ہوتا ہے۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کلام اللہ نازل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 لغتوں میں 7 قراتوں میں یہی بول کر کے سبع و عشر مراد ہوتا ہے، روایت حفظ اس کا ایک جز ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرات ایک الگ چیز ہے، اس کا موضوع بھی الگ چیز ہے۔ ابھی ہمارے قاری فضیل صاحب نے پہلے تو پڑھا روایت حفظ میں ہم یہاں تا مدورہ کو ہاں سے بدل کر کے پڑھتے ہیں اور مت ہو گیا۔ اب دوسری قرات انہوں نے پڑھی عیسائی یعنی 7ویں امام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے تانیث سے پہلے اگر فتحہ ہوگا تو اس پر وقت امالہ ہوگا۔ اب انہوں نے پڑھا تو معلوم یہ ہوا یہ امالہ عیسائی کے لیے وقف ہو گیا۔ مولانا قاری کیا نام محبوب صاحب نے پڑھا مثال کے طور پر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو انہوں نے بے حسب الالف پڑھا۔ علامہ شاطبی کا شعر ہے ومالک یوم الدین راویہ ناصر وعند صراط والصراط القنبلا۔ تو مالک یوم الدین کے اندر آپ کو 2 قراتیں ملیں گی، ایک بحسب الالف جو انہوں نے پڑھا مالک یوم الدین، 5 قاری پڑھتے ہیں بحسب الالف، اور 2 قاری صرف امام عاصم جن کی ہم لوگ قرات پڑھتے ہیں اور امام عیسائی پڑھتے ہیں بإثبات الالف یعنی مالک یوم الدین۔ حضرت مولانا سکندر صاحب ہیں بہت اچھے استاد دارالعلوم وقف دیوبند کے اندر۔ اب جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے 2 قرات ہیں اس میں مالک اور ملک، تو طلبہ سن کر کے یا استاد سن کر پڑھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں صحیح 2 قراتیں ہوں گی۔ اب جب ان کو پڑھانے کے لیے کتاب ملی کیا بیضاء شریف، اب وہاں مثال کے طور پر ملک میں 3 4 5 قراتیں اور ملی، اب ان کے سمجھ میں آئے، اب انہوں نے وہیں سے دارالحدیث سے فون ملایا، میرے قادر صاحب آپ تو صرف 2 قراتیں بتایا کرتے تھے، یہاں تو مالا کا بھی ہے ملک بھی ہے فلاں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا بھائی قادر صاحب مولانا ایسا ہے یہ سب شاذ قراتیں ہیں، تواتر سے اور جو صحیح قرات ہے تو 2 ہیں مالک اور ملک۔ کہا واہ قاری صاحب آپ نے میرا 1 سیکنڈ کے اندر مسئلہ حل کر دیا۔ اب جب بھی کوئی قرات کی بات آتی ہے تو وہ اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ماہر فن 1 سیکنڈ کے اندر انہوں نے میرے مسئلے کو حل کر دیا، اور میں دور حدیث کو کیا نام حتم کس کتاب پڑھا رہا تھا۔ تو میں فن ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہے۔ خیر بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خاص طور سے روایت حفظ کی اس کی تکمیل تو ہر مومن مسلمان پر ضروری ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت پر قرآن کا تلفظ یعنی مخارج اور صفات لازمہ، جیسے مولانا نے 1 2 مثالیں دی، میں اور 1 2 مثالیں نوٹس دے دوں آپ کو جو عام طور سے عوام کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پر آپ سورہ نبا پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا یعنی یہ چھوٹی ہاں ہے جس کو ہائے حوض کہتے ہیں۔ اگر کسی نے بحاقہ یعنی ہائے خودی سے پڑھ دیا نماز